أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام دربرانا پیش کر محبت جنان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا رسول الله بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ الولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سارا پیر کامل کاملارا رہنما چونکہ منقبت دی میں فرمائش بھی ہوئی ہے جدوں کرب و بلاد میدان اندر یزیدیاں پوچھیا مولا حسین تو تعارف تے مولا حسین نے کس انداز نال اپنا تعارف پیش فرمایا کربل حسین اپنا پیامبر کربل حسین اپنا پیامبر اتبان صحابے میرے نال دا جاتے ہوئی ہے کا حق ملاوے کربل حسین اپنا پیامبر اتبان صحابے کربل حسین اپنا پیامبر اتبان صحابے میرے مریض بینوے کو نانا میرا نبی میرے مریض بینوے کو نانا میرا نبی کرو غور اس کرتے بابا میرا علی کرو غور اس کرتے بابا میرا علی میری ماں گئی کسے دی ماں ہے تا سر اٹھاوے کربل حسین اپنا پیامبر اتبان صحابے کربل حسین اپنا پیامبر اتبان صحابے اکھیاں نو کھول ویکھو میں وقت دا امام اکھیاں نو کھول ویکھو میں وقت دا امام بڑی دے ہو جو نماز چی درود تے سلام بڑی دے ہو جو نماز
الصلاۃ بعد تعریف و توصیف احمد مجتبی امام الانبیاء سدرہ زراہی اللہ دے ماہی مدینے دے تاجدار دکھیاں دے غمخار حضرت آمنہ دے سونے لال جان کائنات جان جہان کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث تخلیق کائنات حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے عقیدتاں دا چاہتاں دا محبتاں دا درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات مسجود کائنات واللہ علا کل شین قدیر دشان والا مولا میرا مالک سجد حق بیان کرنے دی سن سنا کے ایسا سارے نوستے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے بحمداللہ تعالی اسی اس جگہ سے سارے اکٹھے ہیں بھائی ڈاکٹر محمد صفدر علی صاحب سیالوی انہاں دے والدی گرامی دے واسطے اللہ کریم اس مرحوم نو جنت الفردوس وچ مقام علیین عطا فرمائے اللہ کریم اس مرحوم نو جنت دا اعلیٰ بستر اعلیٰ کھانا اعلیٰ لباس میرا مالک عطا فرمائے اللہ کریم اس دے بیٹیاں نو صبر جمیل اجر عظیم جزائے جزیل عطا فرمائے تمام نو گھر والیاں نو اللہ کریم صبر عطا فرمائے میرا مالک سانوں پہ مرنے تو پہلے اس قبر دی اس گھاٹی دی آخرت دی فکر کرنے دی موت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے بھائی ڈاکٹر صاحب نے حکم فرمایا محبت فرمائی اور بندہ نا چیز تواڈے سامنے حاضر ہے اللہ کریم کی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم مینو دائرہ اسلام دے اندر رہ کے صحیح صحیح گلاں مانیاں دے نال کرنے دی اور سن سنا کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں دوستوں جی ساتھیوں آج ساڑھے اس معاشرے دی اگر گل کیتی جائے نا چونکہ ہر بندے دا ایک اپنا حساب ہوتا ہے اپنا معیار ہوتا ہے گل کرنے دا اس معاشرے دے اندر اسی دین تو بڑا دور جا چکے ہیں جڑی زندگی بسر کر رہے ہیں نا جی اس زندگی دے اندر اسی دین تو بڑا دور جا چکے ہیں وہ دی وجہ کی ہے بھائی وجہ یہی ہے کہ ساڑھے لوکاں دے ایمان کمزور ہو گئے دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس دین دی خاطر حضور دے صحابہ نے اپنی جاناں دے نظرانے پیش کیتے دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس دین دی خاطر حضرت سیدنا عثمان غنی 40 دیہاڑے پانی دی برداشت پہ اپنا پیاس برداشت کی دین ایک ایسی چیز ہے اسی تے سندے آ رہے ہیں نا کرب و بلا دے میدان دے اندر 3 دیہاڑے ظالمان نے آلے محمد دے پانی بند کیتا ادنا تو پانی دی پیاس برداشت کر لگا آلے محمد دین دی خاطر وہ دی وجہ کی ہے یار کہ جنہ فقط دین نو سمجھے وہ حجریاں میں نہیں بیٹھے جنہ دین نو سمجھے انہاں صرف فقط اپنے ہاتھوں نو نہیں چمایا جنہ دین نو سمجھے انہاں کسے کو فقط اپنے پیروں نو مٹھیاں نہیں بنائیاں بھائیا جنہ دین نو سمجھے انہاں نہ نکے ویکھے نہ بڑے ویکھے بلکہ فقط ہی کوئی گل رہی ہے کہ نانا تیری آن رہ جائے تیری شان رہ جائے لٹی جائے جھوک حسین دی مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے بھائی جنہ دین نو سمجھے انہاں اپنی جاننا دا نظرانہ پیش کیتا لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزا تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا آج چکر کدی ایسا آباب نے یہ بھی سنے یہ بھی سوچے اور سمجھے اور بھائیہ دین دی خاطر جیڑا بھی اوکھا ویلا یا کربلا نے میدان دے اندر آل محمد نے نماز نہیں چھڑی کوئی بندہ دعوے نالے گال کر سکتا ہے جی وہ جیڑا بھی مشکل ترین وقت آیا ہے جیڑا بھی اوکھا ویلا آیا ہے پر کربلا دے میدان دے اندر نماز نہیں چھڑی ہو دی وجہ کیا ہے کہ مزاج وہ دی نماز ویچے نہ سوز ویچے نہ ساز ویچے
حسین دسیا رضا خدا دی یہ ناز ویچے کہ نیاز ویچے سلام پھیرن تو بعد لوگو نماز ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے تے سر کٹایا ہے حسین اج بھی نماز ویچے اسا کدی سوچے یا کتنے اباب وسیعت تھی میں بندہ نا چیز سٹیج تو لے کے آخری بندے تک کتنے بندے جنہ فجر دی نماز پڑھی ہے ایک گل یاد رکھیا جی جدوں اللہ کریم سے کسی بندے تے ناراض ہوئے نا جی بھائی توجہ ہے نا جی جدوں اللہ کسی بندے تے ناراض ہوئے یہ نہ کیا بھی یہ جوابی ہو گیا میں الحمدللہ سیالویاں پر نماز ہر بندے دا حق بندا ہے پڑھنا خواجہ امید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ میں آپ دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے اور میں بوسا بھی لے اور بیعت بھی کیتی ہے تے سیالوی جیڑا ہوندا ہے اس تو پیچھے تے مڑ عقیدے دی باس باس ہے سبحان اللہ کیوں جی غلام شبیر صاحب اور الحمدللہ نماز ہر تے فرض ہے بھائیا چاہے کوئی اہل حدیث ہے بریلوی ہے اہل تشیع ہے جو بندی جیڑا بندہ بھی ہے نماز ہر تے فرض ہے ہاتھ باندھ کے پڑھ ہاتھ چھاڑ کے پڑھ ناف توتے ہاتھ باندھ تھلے ہاتھ باندھ پڑھ میں نہ نماز ضرور پڑھ اللہ دے گھراں نو غیر آباد نہ کر اج تو رب دے گھر نو آباد کرے گا او دے صدقے اللہ تیرے میرے گھراں نو آباد فرمائے گا کدی کسی بھی سوچے یا کنجر خانے ڈرامے یہ فلماں تے ایتھے جناب رش کیوں اتنا ہے مسجداں دے اندر رش کوئی نہیں دیہڑی ہے 5 باری اپنا مؤذن حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دی آواز بلند کردا ہے آ جاؤ کامیابی دی طرف آ جاؤ سیدھے راہ دی طرف کوئی بندہ جان واسطے تیاری کوئی نہیں ایک بات یاد رکھی جتنا مرضی یا پج لے جتنا مرضی یا نسل ہے موت اٹل فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت قبر دے اندر پہلا سوال نماز دا ہونے کہ جے ایتھے نہ پڑھی ہویاں تو اوتھے جا کے جواب کیڑا دینا ہے یار ہیں جی وہ نماز بھائیا ایڈی سستی ہوتی نبی معصوم ہے ہیں جی کیوں جی حضرت صاحب نبی کون ہے معصوم ہے گناہ تو پاک نے پر کسے بندے یہ بھی آج تکر بیٹھے بڑے بڑے بندے مطالعہ کرنے آج تکر سنیا جے حضور نے کوئی زندگی دے اندر نماز چھڑی ہوئے کوئی قضا کیتی ہوئے جڑے معصوم ہو کے گناہ ہو نہیں سکتا زین گوارا بھی نہیں کر سکتا وہ نہ زندگی وچ نماز نہیں چھڑی تو میں گناہگار ہو کے چھڑی پھر گئے تے مڑ سوال ساڈے کول ہونا ہے معصوماں کول کوئی نہیں ہونا نماز پڑھ پتہ ہے کہ جیسے بندہ مر جاندہ ہے نا وہ دے مرن تے فرشتے مسکران دیں بندہ جیسے مرد ہے نا جی فرشتے مسکران دیں کیوں مسکران دیں نبی پاک نے فرمایا صحابہ کام مسکران دیں جس ویلے بندے وہ دے مرن تے دی نماز جنازہ پڑھ دینا تو فرشتے میک کے مسکران دینا دیں واہ کیڑا جھلا ہو گئے ہیں جو دیا رات کی نماز پڑھی نہ یا ہون ویک تیری بھی پڑھی دی ہے نماز پڑھے اس تو پہلے کہ تیری میری پڑھی جائے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایتھے آیا گھر بھی جانا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ایک کناں دے چسکن چھڑ دیو بڑی واہ واہ ہو گئی ہے ہیں جی بڑے چسکے ساں سن لے بڑیاں سراں سن لیاں بڑے گل سن لے پر اس سے گل دا فائدہ ہونا ہے جیڑی گل اساں عملی طور تے اپنانی ہے جیڑی گل سننی ہے سن کے اس تے عمل کرنا ہے مسجدان اندر اکثر یا ایک امام مسجد ہوندہ ہے یا ایک نال اور نماز رلیا ہوئے علاقے دے اندر مسجد ہوئے مثال طور تے کلور شریف وچ مسجد ہوئے کیڑا بڑا سارا علاقہ ہے میرے آقا نے فرمایا میرا دل نہیں کرتا ہے نماز دے دوران میں ابو بکر صدیق نو مصلی امامت تے کھڑا کر دیواں انہاں گھراں نو اگ لا دیواں جنہاں گھراں دے وچوں بندے نماز پڑھن واسطے نہ نکلدے ہون میرے آقا نے فرمایا لوگو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ عرض کی تھی یا رسول اللہ گھر قبرستان فرمائے جس گھر وچ نماز نہ پڑھی جائے گھر قبرستان ہوتا ہے کدی اسے بھی سوچئے بندہ مر گئے لوگاں دی خوشامت واسطے سی پراتا فروٹ دیاں بھر کے رس لینے ہیں بلادری دے واسطے ساڈا بلادری وچ نک نہ وڈھی جائے بھائیاں بلادری نو چھڑ دے حضرت عمر جدو عید کی نماز ادا کرن گئے نا تو گھر والی نو فرمائے میری جنتی دے میں نماز پڑھن جانے ہیں آکھا لگی جی عمر ہون جنتی تروٹ تروٹ کے دی ہوگی ہون میں تو انہوں کی میں کر دے میں فرمائے نہیں ہو دیو 32 لاکھ مربع میل دا مالک جڑا ہوئے جن سائے تو شیطان بھی ڈرنا ہوئے عمر پاک فرمان نہیں میں نے ایک جنتی چاہی دیئے کہ گھر والی کہنے لگی جدو عید کی نماز پڑھن جاؤ گے بھائی توجہ رکھا جے تو میں آنے نا سب بلادری دا ناک چاہی جائے اور
جاوے پاویں اسی دین مدین دیاں جھٹیاں اڑا دیں گے آؤ عمر پاک دی گل سن فرمایا جتی ہوئی چاہیے گھر والی کہن لگی عمر لوکی ویکھن گے تے گلاں کرن گے فرمایا جس ویلے لوکاں نوں عمر سمجھ آ گیا اس ویلے عمر نہیں رہنا فرمایا مینوں عزت دین والی یہ دنیا نہیں ہے مینوں عزت اللہ تے اللہ دے سونے محبوب نے عطا فرمائی ہے عزت اللہ تے اللہ دے محبوب نے عطا فرمائی بھائیا کتھے بھلے ہیں یار دنیا غفلت دے اندر اساں کدی نماز نہیں پڑھی کدی اساں رسول اللہ دے دین نال محبت نہیں کیتی کدی اساں پیار نہیں کیتا ذرا یہ بھی سوچیا کر 750 باری اللہ نے قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم فرمایا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا جیڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز چھڑ دے وہ فرعون دی قوم دے نال 750 سال دوزخ دی آگ دے اندر سڑتا رہے گا سات سو سال سڑتا راسی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ جل آپ نے مریدان حکم فرمایا مریدو آگ بالو تو توا رکھو جنہ کیتے نو سمجھے ہے جنہ آخرت نو سمجھے انہاں ہنج پرواہ کیتی ہے تیریاں میریاں تاکھاں دے کے لالچ دی پٹی چڑھ گئی نہ سم نماز دا پتہ نہ قرآن دا پتہ نہ تلاوت نہ روزے دا پتہ توا رکھیا گیا آپ نے تے جتی لا کے پیر رکھیا تے مریدان سے کیتی حضور کی پہ کر دیو تے فرمائے ویدا پیاں کہ جس بندے کو دنیا دی اگ برداشت نہیں پی ہوندی اس دوزخ دی اگ برداشت کیویں کرنی ہے بھائی غور کر اس گل تے فکر کر اس گل تے بالی زندگی لگ گئی یا تھوڑی رہ گئی یا ہن خدا دا نائی ہن جڑیاں غلطیاں کیتیاں نہیں انہاں تو بعد آ جا اوے مجرم ہوے ایک واری غلطی چکرے بھاویں تھانے دار ایک واری چھڑ بھی دے ملازم بیٹھے آیو تے دوجی واری تھانے دار آندا بو تینجو ایک واری چھڑیا آیا تے ہن تے تینوں نہیں چھڑنا ہیں جی کوئی علاقے دا لمبردار ہوے کاما بندہ غلطی چکرے بھائی توجہ میرے رکھو مہربانی ہوگی کاما بندہ کمی بندہ نہ کیا کر دے کو تھوڑا پیسہ انہوں کمی نہ کیا کر دے لزاری ہوندی انہوں کاما بندہ کیا کر علاقے دا چودھری لمبردار ہوئے کاما بندہ ایک تو دوئی باری غلطی چکرے کہ وہ جڑا لمبردار ہوندہ ہے انہوں سزا دیندہ ہے لیکن میرا رب وے غفور رحیم 70 ماما تو زیادہ پیار کرتا ہے آج تائیں ہون تائیں وہ اعلان کر کے فرما رہی ہے وہ جویں مرضی یا دنیا پچھلی غفلت گزار چھٹیا گناہاں دے اندر گزار چھٹیا تو نمبریاں دے اندر گزار چھٹیا سود دے کاروبار گزار چھٹیا فرمایا ہون انہاں تے توبہ کر لے یا ایوہ الانسان اے انسان آخر کا بربک الکریم وہ جتنیاں غلطیاں تے خطامہ تے گناہ کی تیری پیچھا لوٹ کے واپس آ جا تیرا رب ہون بھی تیرے تے بڑا کرم کرے گا جس رب نے آج بھی سامنے فرما رہے ہیں یا ایوہ الانسان اے انسان ما غرق بربک الکریم جنہیں مرضی نے گناہ کی تیری پیچھنا ہٹیا وہ خدا دنائے یار ہون چھڑ دے ہو شراب نوشی چھڑ دے شراب نوشی پینا اے یزیدیاں دا کام ہے حسینیاں دا کام نہیں کیڑے منہ نال شراب بھی پینے تو مولا حسین دے نعرے بھی مارے کس منہ نال سودا کاروبار بھی کرے تو مولا حسین دے نال غلامی دا تو گل بھی کرے کس منہ نال تو کتیاں دی لڑائی جا کے ویکھیں تو موڑو دعا کہ جی میں حسین نہیں ہوں بھائیا نہیں زبانی کلام حسین پاک دے نعرے نہ مار اگر محبت کرنی ہے تو عملی طور تے کر جدو جنازہ اٹھے پچھلیاں نو پتہ لگی ہو بے کو سچا تے پکا حسینی پہ جاتا ہے بندہ مر جاوے نا 40 بندہ گواہی چا دے نا بندہ جنتی ہے توجہ ہے نا جی کیونکہ اسی بندے اتن تائیں اور سن دیاں بجتن تائیں بندہ سور نہ لاوے اتن تائیں سانو چاس نہیں ہوندی کیوں نہیں سی حالی صاحب اسی اور سوران دے آتی ہو گیا نا کی کریے اے گلنا سانو بڑیاں گھٹ سنان دے بندے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا 40 بندہ گواہی چ دے نا بندہ بڑا چنگا ہے اور گواہی دیتی بھی کرو اج کسی دی گواہی دے سو کل نو تہاڈی میری کوئی گواہی دے گا 40 بندہ چ گواہی دے نا تو بندہ بڑا چنگا ہے سرکار نے فرمایا او دی رحمت دا بہانے تلاش کر دی بغیر حساب تو اللہ جنت عطا فرما دے گا بغیر حساب تو اللہ جنت عطا فرما دے گا بھائی 40 بندے گواہی چ دین تو بندہ بڑا چنگا ہا اللہ بغیر حساب تے جنت عطا فرما دے گا کہ ہن
ہن اے تیرے میرے تے فیصلہ ہے کہ کسے نو مار کے جانی تاں کسے نال دو نمبری کر کے جانی تاں ایک بندے وچ آکھیا نا قیامت والی دیوار میں اے تو اپنا حساب ضرور لینا ہے کہ قیامت والی دیوار انصاف ہونا ہی ہونا ہے کہ کسے نے پیسے کھاتے ہونے کیوں بھی انصاف ہونا ہے کہ کسے نے دھکا دیتے کیوں بھی انصاف ہونا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا وہ جڑی رب دی بارگاہ دے اندر ایل سی ڈی لگی ہے نا وہ رب پہ فرماتا ہے کہ ذرہ برابر کسے نال چنگا کام کیتے وہ بھی کھایا جانا ہے کہ ذرہ برابر کسے نال بھڑا کام کیتے وہ بھی کھایا جانا ہے وہ جی اگر چاہے میریاں بدکاریاں ہٹ جان اج تو جناب تو توبہ کر کے رب دی بارگاہ دے اندر جھک جا جھکنا تیرا کام ہے دیکھ کے میرا مالک تینوں ایک سروس کا فرمائے گا قبر حشر دے سروس کا عطا فرمائے گا جتن میں بچہ نہ ہوے ماں دو دیندی ہے کیوں جی سیل نہیں نہ دیندی تے جتن تائیں اسا منگنا ہی نہیں تو رب دی بارگاہ وچ جھک جا رب کائنات دے سامنے تینوں جھکن نہیں دے گا جنہ دے مر جاندے نہ ٹر جاندے اللہ کریم انہاں نو جنت الفردوس وچ مقام نصیب فرمائے میرے آقا نے پتہ ہے کی فرمایا پہ سب تو پہلے قرآن دی آیت مبارکہ دا مفہوم سنو اللہ نے فرمایا وعبد اللہ فرمایا اللہ دی عبادت کرو کہ دی عبادت کرو بولو بولو کہ دی عبادت کرو چونکہ آج ساڈا اللہ تو یقین اٹھ گیا دو نمبر پیران تے یقین زیادہ ہو گیا ہاں جی میں بندہ کیتے نا لیکن عقیدے دی میں بانڈ کرنا آج ساڈا رب تو یقین اٹھ گیا ہے جس بندے کو اور کاروبار نہ میں نہ وہ بھی اپنا آستانہ کھول کے بیٹھا سبحان اللہ ہیں جی اور کاروبار نہ ہوے جی وہ بھی اپنا آستانہ کھول کے بیٹھا مڑ گڈی ایڈی چھڑ دی ہے جیڑا پاگل جھلا ہوندا ہے وہ مڑ نال سات بیبییاں بھی لے کے ٹریا ہوندا ہے آج کو تویز دی آج میرا کاروبار بند ہو گیا ہے تے پیر اور آکھنے لے مڑ تویز لے جا آج تو بعد تیرا کاروبار کھل جاسی وہ کیویں دا تیرا ذہن ہے یار کیویں دی سوچ لے پھرنا وہ جس رب نے تیرے نال 70 ماما تو زیادہ پیار کر دے پیر بڑا ہے یا رب بڑا ہے تو پیر کو لا کے کوئی تویز جو کاروبار بند ہو گیا وہ تے میں کہ رب دی بارگاہ میں دعا کر وہ سب تو زیادہ فریاد سنن والا ہے مڑ تو پیر کو لایا کاروبار بند ہے بڑے دا مطلب ہے اللہ تیرا کاروبار بند کر چھڑے ہیں جی اس تیرا کاروبار بند نہیں کیتا اللہ جدو کسے تے ناراض ہوئے نا روزی روٹی بند نہیں کردا ساڈے گواڑ جنہ کفر دا جنہ اپنے جڑے کافر بیٹھے نے جنہ جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا ہے بڑے امیر نے ابو جہل ابو لہب انہاں سرکار دی بے ادبی کیتی بڑے امیر نے لیکن اللہ نے فرمایا سرکار فرمایا جس ویلے رب کسی تے ناراض ہوتا ہے روزی روٹی بند نہیں کرتا یا اللہ پھر ناراضگی دی وجہ کی ہے فرمایا اللہ کریم اس بندے تو سجدے دی توفیق چھک لیندا ہے ہن جنہ فجر دی نماز نہیں پڑھی اس گل تے غور کرے اب میں میرے تے رب کیوں ناراض ہے میرے تے رب کیوں ناراض ہے وہ بیلیاں نو رینج کرو تھوڑے کولوں برداشت نہیں ہوندا رب نو ناراض کرو تسی زندگی بسر پہ کیویں کر دیو یار فرمایا وعبد اللہ اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو ولا تشرکو میرے سامنے کسی نے برابر اچ نہ لے آؤ میرے سامنے کسی نے میرا شریک نہ ٹھہراؤ وبالوالدین احسانا اپنے ماں تے پیو دے نال چنگا سلوک کریا کر اپنے ماں تے باپ نال اچھا برتاؤ کریا کر اللہ نے فرمایا اف بلا تنہرہما ماں بڈھی ہوئی یا پیو بڈھا ہوئی یا دو میں بڈھے ہو جانی کہ ساتھ لین کہ اوف نہ کیتی کر اللہ نے فرمایا اوف نہ کریا کر اوف بالکل ایک معمولی جہا لفظ ہے جیڑا بندہ اوف کرے اللہ فرماندا ہے وہ قرآن دا کچھ نہیں لگدا تے جیڑا ماں پیو نوں دھکے دے کے کر چھڈے او دا کوئی قرآن نال تعلق ہے وہ دین دا کچھ لگدا ہے جی وہ سرکار دا کچھ لگدا ہے میرے آقا نے فرمایا بندے سعودیہ جان سعودیہ جان اللہ کریم صاحب نو بار بار حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے بندے جان نہ سارے فرائض سر انجام ہوندے جدو پیچھے ہٹن نہ سعودیہ والے لکھ کے کدی نہیں دیتا وہ بڑا خوش نصیب ہے اساں تینوں لکھ کے دیتا اللہ تیرا حج قبول کر لیا ہے کیوں جی حضرت صاحب جن نے بیٹھے نے کوئی آکھدا ہے کوئی دکھا سکدا وہ مینوں بھی سعودیہ والے لکھ کے دیتا ہے انہوں نے بھی پتہ ہے قبول کرن والی اللہ دی ذات ہے پر سرکار نے فرمایا گھر چ ماں تے پیو نہیں صبح ویلے اٹھ کے محبت دی نگاہاں نال تک لے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے جی میں تساں شعر پڑھیا جی حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے گھر ماں پیو دھکے دیتی جاندے ہو مڑ حج بھی کیتی جاندے ہیں
میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے میرے تے رب دا رسول راضی ہوئے، فرمایا ماں تے باپ نو راضی کر بھائی پوچھو نہ کولو جنہ دی ماں ٹر گئی، پوچھو نہ کولو جنہ دا ابا ٹر گیا، ہن سکھ دے انشاءاللہ سانو تو پتر سدن والا ہوے، لیکن پتہ تاں لگدا ہے جس ویلے اگلے ٹر جان مڑ پتہ لگدا ہے ماں دا مقام کی ہے، باپ دا مقام کی ہے، کیوں تے قدر نہ کردے۔ تین پتر ایک باپ بڈھا انہاں دا، وقت گزردا گیا، جڑا انہاں دا نکا سارے تو بھرا سی نا، ترے بھرا تے ایک انہاں دا پیو، توجہ ہے نا جی، جڑا سارے تو نکا بھرا آیا نا اس اپنے بھراواں نوں سدیا، سد کے آندا ہے بھئی بھراوو میری گل سنو، بھئی کدی تسی ابے نوں لے جاندے ہو، کدی میں ابے نوں لے جانا، اج فیصلہ نہ کر لئیے، آج فیصلہ نہ ہو جائے۔ انہاں کہا بھراوا دس کیڑا فیصلہ، سارے نکا بھرا کہنے لگا بھراوو انجے بھئی یا پیو نو پکا پکا تسی لے جاؤ یا پکا پکا میں لے جانا۔ ہن تو ماشاءاللہ ساڈے ذہن ہو گیا جنہ سارا مہینہ پیو کو چاہ پانی نہ پوچھے ہوئے نا جی، 28 29 تاریخ نو ابے دے گوڈے گٹے بھی گھٹ دین تے چاہ پانی بھی پوچھ دین، او رزلٹ پتہ ہے کی نکلدا ہے۔ ہن پتر انہاں نوں پتہ لگ گیا ابے ہاں دی تنخواہ نیڑے لگن والی ہے، ہائے 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 لالچ تسی واسا کسے نال محبت ہی نہ کیتی ہیں۔ ہن ابی ہوری ہن تنخواہ دا لالچ پھر آندے ابا تیرا کی حال ہے جنہ پورا مہینہ کدی سلام ہی نہیں لیا، وہ سارا نکا بھرا کے لگا بھراوو انجے یا ابے نو پکا پکا تسی لے جاؤ یا میں لے جانا، پر ایک گل یاد رکھیا جے جس پیو لے جانا ہے انہوں ابے دی جائیداد کوئی نہیں لبنی۔ غلام شبیر صاحب جس پیو لے جانا ابے دی جائیداد کوئی نہیں لبنی، انہاں مشورہ کیتا وڈیاں بھراواں، انہاں آکھیا با کمال ہو گئی ہے بھیا کبے نوں نہیں پالیے تو سانو جناب جائیداد بھی نہ لبے۔ انہاں آکھیا مڑے نہیں کریے اگے 4 دیہاڑے دی زندگی ابے پتہ نہیں کتنا کھجونا ہے، اے نکے بھرا نوں دے چھڑدے ہیں تے جائیداد ابے دی اسی لے جانے ہیں۔ تو جڑے ویلے نکے بھرا نوں آکھن لگے نا بھراوا انج کر ابے دی جائیداد سانو چ دے تے پیو تو لے جا تے تو جان تے ابا جانے جائیداد سانو دیو۔ ساکھیا بسم اللہ مولا تیرا شکر ہے ابا میرے بانڈے چ آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات، جدوں ساریاں تو نکا بھرا اپنے باپ نو لے کے نال آیا، جدوں اپنے گھر وچ لے کے آیا، ساریاں دی سوچ کو جہی تے نہیں ہوندی، ساریاں دا ذہن کو جہا نہیں ہوندا۔ جڑے ویلے اپنے باپ نو لے کے گھر پہنچیا ہے، جدوں گھر لے کے آیا اپنے گھر والی نو کہنے لگا شالا گھر والیاں وی چنگیاں ہون، شالا انہاں نوں وی ہدایت آوے، شالا انہاں وی سیدہ زہرا دی زندگی دی ہسٹریاں پڑھ کے ویکھیاں حضرات۔ جڑے ویلے اپنی گھر والی دے کول گھر لے کے آیا، کہنے لگا میری گھر والی تیرا سسر بھی لگدا ہے، تیرا باپ بھی لگدا ہے، اینوں جڑی چیز دی ضرورت ہوے نوں دے دینی ہے، جُتی کپڑے کھانے دی ضرورت ہوے اینوں کھانا بھی دینا ہے، اینوں پیسہ جڑی چیز دی ضرورت ہوے پیش کر دینی ہے۔ گھر والی بڑی چنگی آئی، کہنے لگی میں تے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے ساڈا بابا ساڈے بیڑے وچ وڑیا ہے۔ حضرات جدوں زندگی وقت گزردا گیا ہے، ٹائم گزردا جا رہا ہے، وقت گزردا گیا، ہن باپ دے مرن دا ویلا یعنی قریب آ گیا ہے۔ جڑے ویلے باپ دا وقت قریب آیا، باپ چار پائی تے لیٹیا ہویا ہے، ایک آدمی طرف نے اپنی دھی دا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اپنی نو دا ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ کے طرف نے اپنے بچے دا ہاتھ پکڑیا ہے، ہاتھ اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رب العالمین جنہیں انہاں میری خدمت کیتی ہے، جنہیں انہاں میرے نال محبت کیتی ہے، جنہیں انہاں میرے نال پیار کیتا ہے، مولا میں تیری بارگاہ دے اندر گزارش پیار کرنا وا، التجا پیار کرنا وا، میرے اولاد میرے پتراں نوں راہ بخت لاویں، میرے اس دھی نوں اس پتر نوں راہ لاویں، اپنی ذات تو سوا کسے دا محتاج نہ کریں، بھائیا کسے دے سامنے پتہ جی اٹھا وقت کیڑا ہوتا ہے، جدوں کسے دے سامنے کلی پھیلائی جاوے، شالا اللہ اپنی ذات تو سوا کسے دا محتاج نہ کرے۔ جدوں باپ نے دعا مانگی ہے، باپ دعا منگدا گیا ہے، روح پرواز ہوندی گئی ہے، جدوں روح پرواز ہوندی گئی ہے، باپ دا وقت قریب آ گیا، روح پرواز ہو گئی ہے، باپ دنیا فانی تو پوچھ کر گیا ہے، باپ دا انتقال ہو گیا ہے۔ جدوں باپ دا انتقال ہویا اس ویلے او دے وڈے پتراں نوں پتہ لگا ہے ساڈے باپ دا وصال ہو گیا ہے، ساڈے باپ دا انتقال
پہنچا ہے اپنے چھوٹے براد کو لائے آگے لگے براوا انج کر بابا ساڑھے حوالے کر لے اسی اپنے باپ نے کفن دفن کا انتظام کر لینے سامنے بلادری کی لانت بڑی ہو جاوے گی اس میرے پتر کہنے لگا ہونا لنکا بھرا کہنے لگا بد بس تو جاؤ چلے جاؤ جب باپ یوں نہ آیا باپ کی جلال نال پیار سی باپ جنال محبت نائے کر دے آج میرے حوالے تُسا باپ کیتا ہے جنہیں سارے زندگی اپنے باپ کو پالنا پوستا رہا ہے آج باپ ٹھر گیا ہے جنہیں ساری زندگی کھانا پیش کیتا ہے آج اپنے باپ جے کفن دفن کا انتظام نہیں کر لوے گا بھائیا پتہ ہے اس ویلے لگدا ہے جس ویلے ماں ٹر جاوے پتہ ہے اس ویلے لگدا ہے جس ویلے پاپا ٹر جاوے جدوں چار پئی گھر وچوں نکل جاوی پھر اڈیکاں ختم ہو جاندیاں پھر انتظار مک جاندے نے پھر اڈیکاں ہرشاں ختم ہو جاندیاں تائیں دی عارف گڑیاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی نے آپ نے قلم اٹھایا کہ آپ فرماندے نے ٹر گیا بھائیا خدا دنا ہے اگر چاہتے ہو ساڑیاں نمازاں پڑھیاں قبول ہو جاؤ ساڑھے رکھے روزے قبول ہو جاؤ اپنے ماں تے باپ نال محبت کر لے اللہ نے بڑا انوکھا رشتہ بنایا کم از کم ذرا ایک سوچیا کر جدوں تیری میری اولاد ہوئے جدوں روندی ساڑھے کل برداشت نہیں ہوگا یہ اسے بھی جدوں بچپن چاہے ساڑھا رونا میں ساڑھی ماں کلو برداشت نہیں ہوگا ساڑھا رونا ساڑھی ہمیں کلو برداشت نہیں ہوگا حضرات جدوں نکا بھرا کہنے لگا بھرا وہ بانا جتے میں جانا جتے چلے جاؤ میں بابا تو ہاٹے حوالے نہیں کرنا کائنات والے وقت گزردا گیا جڑا ہوتا نکا پتر آیا رات نو ستا کیونکہ اپنی جائیداد اپنے بھراواں دے حوالے کر دیتی ہے رات نو ستا ہے کی ویکھیا ایک سفید داڑھی والے بابے دا دیدار نصیب ہو گیا سفید داڑھی والے بابے دا جدوں دیدار نصیب ہو جائے بابا جی فرمان لگے پترا فلاں جگہ تے اتنے روپیے پہلے جا کے اٹھان کہنے لگا بابا جی برکت ہے یا کوئی نہ کہنے لگے بابا جی آپ نے فرمایا بیٹا برکت کوئی نہیں فرمایا جے برکت نہیں تو نہیں اٹھاواں گا حضرات کر دیا تیسری رات آ گئی بچہ ستا ہے انتظار دیا گھڑیاں مک گئیاں نے سفید داڑھی والے باقی اللہ دیدار نصیب ہو گیا ہے جدوں بابا جی دا دیدار نصیب ہو جائے بابا جی فرمان لگے کتنا فلاں جگہ تے 5 روپیے پہنے کہنے لگا بابا برکت ہے یا کوئی نہ فرمایا بیٹا برکت بڑی ہے وہ بچہ اٹھی آئے اس جگہ سے پہنچی آئے جدوں 5 روپیے اٹھائے زیر دے اندر خیال کیتا بھائی جان انہاں دا ہور نہیں ہونا کچھ نہیں چل میں مچھلی والی دکان تے جا کے میں مچھلی لے کے اپنے گھر والی تو دینا آج مچھلی کھان تے بڑا دل پیا کر جائے جڑ مل گیا 5 روپیے لے دے کے مچھلی خرید کے جدوں گھر پہنچی آئے اپنی گھر والی نے کہنے لگا گھر والی مچھلی لے کے آیا ماں میرا دل پیا کر جائے آج مچھلی نہ پکا کے کھا لیا جڑے ویلے حضرات اس دی گھر والی مچھلی دا سینہ چاک کیتا ہے جدوں مچھلی دا پیٹ چاک کیتا ہے بڑی حیران ہوئی کی ویکھیا اس مچھلی دے وچ مسورت نوں 2 ہیرے مل گئے جدوں 2 ہیرے ملے نا
چونکہ میں شارٹ کٹ کراں چونکہ بھائیاں دا حکم ہے کربلا تو واپس دا تھوڑا جا ٹچ پیش کرنا ہے جدو دو ہیرے ملے نا تے گھر والی آکھن لگی ویکھ میں ہیرے لے لینے مچھلی دے وچ ملن جا انہاں نوں فروخت کر کے آ بھائی جان جدو اس نے دو ہیرے رکھے نا تلی تے رکھ کے جدو بازار دے اندر ایک دکان تے پہنچیا نا کہن لگا جی ہیرے بیچنے دکاندار آکھن لگا بدل تے بڑا پیا کردا بے ایمانی کرن نوں پر تاں نہیں پیا کردا کیونکہ تو اپنے دی فرما برداری بڑی کیتی ہے اکے بندے خدا ترشی بھی کر جاندے ہن تے برا دا وفادار نہیں نا ہن تے ٹچے کسے دا دل کرے ڈنڈی مارنا نہیں ولاندا باویں برا کیوں نہ ہوے ہاں جی باویں کوئی جیڑا بھی چنگا رشتہ کیوں نہ ہوے ڈنڈی مار نہیں ولاندے اس آکھیا دل پیا کردا دو نمبری کراں پر تو اپنے دی خدمت بڑی کیتی ہے اے دا مول ایتھے کسے بھی نہیں لانا جی انہاں دا مول لگنے تے کوئی بادشاہ ہی لا سکدا ہے جدو ہیرے لے کے پہنچیا نا بادشاہ دے کول ایک کیرا لکایا دوجا آگا کیتا بادشاہ کہنے لگا بیچنے اس آکھیا جی بیچنا ہے بادشاہ کہنے لگا قیمت لاؤ اس آکھیا میں نوں تے پتہ ہی کوئی نہیں بادشاہ کہنے لگا مڑ میں لاواں اس آکھیا جی تسی لاؤ اس آکھیا 40 یوٹ تینوں میں سادو سامان اپنا ہیرے تے جواہرات دے نال بھرے دیواں اس آکھیا جی دیو این ہیرا دتا نا تے دے کے نا تو اپنا سواریاں لے لیاں مڑ دوا ہیرا چکیتا بادشاہ آکھیا بیچنے اس آکھیا جی بیچنا ہے پر ہن قیمت میں لانی تساں نہیں لانی بادشاہ آکھیا تو لا اس آکھیا ہن ڈبل قیمت لگے گی بھائی چام صاحب جدوں بادشاہ گل کیتی نا اس آکھیا حالا پتری ڈبل قیمت لے لے ہیرا مینوں چ دے جدوں دوویں ہیرے دتے نا تے سواریاں سو سامان دیاں لے کے اپنے علاقے وچ آیا آپ ساڈے علاقے وچ بڑی عادت ہوندی ہے گل پھیلانی ہوے تے بندے تندوراں تے کرن گل آپے ہی نکل ہیں جی گل بھاویں کوڑی بھی ہوے نا بندہ ایک واری افواہ دے چھڈے اپنے علاقے بھائی موڑے جو بشر دی ہے نا بندے میڈیا کے بھی طریقے ہو جاندے جدوں سواریاں لے کے علاقے وچ وڑیا نا او مڑ گل نکل گئی اوئے فلانے دا جڑا پتر آ او اگے تے بڑا غریب آئی پر ہن اتنی سواریاں تے اتنا سامان لے کے کتھوں آیا او دے بھراواں نوں پتہ لگا جدوں بھراواں نوں پتہ لگا نا چلدے چلدے بھرا دے کول آئے آکھن لگے بھراوا دس ہر شے کتھوں لے کے آئے اس آکھیا میری چھڈو اپنا دسو تہاڈی کیویں پہ گزردی ہے اس آکھیا میرا چھڈو تسی تے تہاڈی کی پہ گزردی اس آکھیا بھراوا کی پوچھنا ہے جائیداد اساں لئی آ پر ایک ٹائم دا لبدا دوجے ٹائم دا سوچی پے جانے ہم ساڈے گھر پکڑا کیویں اس آکھیا بھراوا ہن تو دس اے ہر شے تو کتھوں آندی ہے اس آکھیا بھراوا میں اپنے دی فرما برداری کیتی ہے بھئی باپ دعا کیتی سی نا مولا میری اولاد نوں اپنی ذات تو سوا کسے دا محتاج نہ کری رنگ بخت لاویں او نہ کہ بھراوا مڑ وجہ کی ہے اس آکھیا بھراوا تانوں دسنا چاہنا بھاویں بندہ امیر بھی ہوے ماں تے باپ دی خدمت نہ کرے کائنات دے اندر سب تو بڑا غریب گنیا جاندا ہے بندہ غریب ہوے ماں تے باپ نال محبت چ کرے اللہ کریم یہ جس دا اللہ فرماتا ہے بندہ کائنات تو بڑا امیر بن جاتا ہے ہو سکے جاؤ ہر شے لے جاؤ ہر شے لے جاؤ مینوں اے دی ضرورت نہیں بس میرے واسطے کافی ہے کہ میں اپنے ابے دی خدمت کر کے جنت کما لئیے آؤ حضرات کربلا دے میدان دے اندر چونکہ ٹائم اتنا ہے موضوع بھی کافی ذمہ لگ گیا ہے لیکن میں صرف تھوڑا جا ٹچ پیش کرنا چاہنا کربلا دے میدان دے اندر شہادتاں ہو گئیاں جڑے ویلے شہادتاں ہو گئیاں نا امام سجاد کربلا دے واقعہ تو بعد 34 سال دی عمر دے اندر کدی مسکرائے نہیں 34 سال دی عمر دے اندر کدی مسکرائے بندے آل بیت دے غم وچ روندے نا تے بندے ویکھ کے مذاق کرتے ہیں پر انہوں نے امام سجاد دی ایک گل یاد ہونی چاہیے با آپ کدی کربلا تو بعد کدی مسکرائے نہیں کسائی دی دکان تے گوشت ہو گیا جب امام سجاد نو آوندیاں ویکھنا تے کپڑا پا دیندے آئے کپڑا پا دیندے آئے امام زین العابدین آپ اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے بھائی توجہ میرے حال کرو یار توجہ کرو موڑا دن مولوی صاحب سنان دے نہیں جی سنان تے ان تے موڑ صاحب سمان دے نہیں ہیں جی اس واسطے میں کوئی اپنی گل نہ پہ کردا میں آل بیت دے گھرانے دی گل پہ کرنا ایو گھرانہ جس دا ذکر کریے تو خدا دی قسم گناہ مٹ جاندے گناہ دا کفارہ ہے پر جڑا جتنی محبت نال سندا ہے اللہ کریم اس دا اتنا اجر عطا فرمائے جس ویلے کربلا دے واقعہ ہو گیا نا جی کربلا دے واقعہ تو بعد امام سجاد کدی زندگی وچ مسکرائے نہیں کیوں پتر باقر نے پوچھ لیا ابا جی وجہ کی ہے فرمایا پترا جے کربلا دے میدان دے اندر تو میرے نال ہو میں آنا تے تینوں آپ ہی پتہ لگ جاندا میرا ابا سجاد مسکرایا کیوں نہیں میرا بابا سجاد مسکرایا کیوں نہیں ایک بندہ جتنا حسین بن عمیر ہے حضرت علی اکبر دا قاتل ہے
جس نے حضرت علی اکبر نو شہید کیتا 18 سال دا سونا نوجوان جنوں سیدہ زینب پالدی رہی جدوں انہیں شہید کیتا نا تے بعد دے اندر یہ لکے پھرے گٹھا کھاڑدا ہے تے کسے بندے آکھیا وہ کیوں لکدا ہے اس آکھیا میں انہاں دی وجہ تو لکدا مار نہ دین اس ویلے وہ بندہ آکھن لگا انج کر مدینے چلا جا علی دا گھر پوچھ لے تینوں پناہ مل جائے گی ہائے ہائے مدینے چلا جا علی دا گھر پوچھ لیں تینوں پناہ مل جائے گی جڑے نے اسے گل سنی اس آکھیا کیوں مراؤ میں کیوں نہ کہ لکدا پھرنا تے مڑوں کو بوا پہ دس دیو وہ بندہ بڑا سیاںا اس آکھیا نہیں میں بھی کسی دعوے تو گل کیتی ہے تہاڈا یزیدی مشن آیا ناندا حسینی مشن آیا تے اے گھرانہ او گھرانہ جڑا قاتلاں نوں شربت پلاندا تو ایک باری یاد سے اللہ اکبر کبیرہ حضرات جدوں اے بندہ چلدا چلدا مدینے شہر اندر آیا مدینے شہر دے اندر آ کے امام سجاد دے دروازے تے دستک دتی ہے جدوں امام سجاد دے دروازے تے دستک دتی ہے امام زین العابدین دے دروازہ کھولیا جدوں امام سجاد نے دروازہ کھولیا بندہ کہن لگا سجاد مینوں پہچانیا کہ میں کون آپ نے فرمایا کوئی قاتلاں نوں بھلا بھول سکدا ہے کوئی دشمناں نوں بھلا بھول سکدا ہے اس ویلے کہن لگا سرکار میں پناہ لینا چاہنا ہوں میں گجر سا تواڈے گھر رہنا چاہنا ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے ہم اپنے ڈیرے تے پناہ دیتی ہے جڑے ویلے اپنے ڈیرے تے پناہ دیتی ہے جڑے ویلے ڈیرے تے پناہ دیتی ہے فرمایا انتظار کر میں تیرے واسطے پانی لے کے آنا ہوں جدوں اس قاتل نے گل سنی ہے کہن لگا سجاد حالی تک کیڑی جلدی ہے میں تے تواڈے کول 2.5 مہینے قیام کرنا ہے آپ نے فرمایا ساڈو رب دا دتا ہے بڑا کچھ تو تے 2 مہینیاں دی گل پہ کرنا ہے اگر ساری زندگی ایتھے رہے نہ پانی ختم ہو سکدا ہے نہ کھانا مک سکدا ہے کوئی شے بھی مک نہیں سکدی اس کے وقتی گل ہے کربلا دے میدان دے اندر ظالماں نے دیاڑے پانی بند کیتا ہے لیکن نہیں اوتھے بھی مجبوری کوئی نہیں صرف آل محمد رب دی رضا تے راضی بیٹھے فرمایا اچھا ٹھیک ہے انتظار کر میں تیرے واسطے پانی لے کے آنا ہوں جدوں میرے امام سجاد گئے حضرات دروازے دے کھولے ہو کے ٹھائی مار کے رون لگ پے کوئی پتھر دے لوے جڑا اس گل نہ سنے ٹھائی مار کے رون لگ پے آپ دی امی جان کہندیاں نے سجاد کیوں پیا رونا کدی اگے ایک واری میں تینوں روندیاں اس ویلے ویکھیا جڑے ویلے علی اکبر شہید ہویا اج تینوں یا اج پہ روندے ویکھدیاں یا تینوں کربلا وچ علی اکبر دی شہادت تے روندے ویکھیا وجہ کی ہے آپ نے فرمایا کی نصیحت جدوں علی اکبر دے قاتل نوں ویکھیا ہے کربلا دا منظر سامنے آ گیا جدوں میں قاتل نوں ویکھیا علی اکبر دا لاشا سامنے آ گیا حضرات جڑے ویلے حضرت رباب نے گل سنی ہے آپ چلدیاں چلدیاں سیدہ زینب دے کول گئیاں نے آکھن لگیاں زینب اپنے ویر حسین سے غم دی تم شریک ہے یا بیٹا سے سجاد کیوں پیار ہوندا ہے یا بیٹا سے زین العابدین کیوں پیار ہوندا ہے سیدہ زینب جڑے ویلے چلدیاں چلدیاں امام سجاد کول آئیاں آپ فرماندیاں نے وے سجاد کیوں پیار ہوندا ہے عرض کی پھوپھوئی میں جدوں قاتل نوں ویکھیا مینوں کربلا دا منظر یاد آ گیا علی اکبر دی جوانی یاد آ گئی علی اکبر دا لاشا یاد آ گیا کائنات والو جدوں سیدہ زینب دی گل سنی آپ نے اپنے بھتیجے دی زبان تے ہاتھ رکھ لیا فرمایا سجاد سغرا دے سامنے گل نہ کری سغرا نوں علی اکبر بڑا پیارا سغرا نوں اپنا ویر بڑا پیارا سی بے بیٹا سجاد سغرا دے سامنے گل نہ کری آپ فرماندیاں نے قاتل آیا تے کی ہویا ہے فرمایا علی اکبر نوں تے پال دی رہی علی اکبر دے قاتل نوں کھانا میں پکا کے علی اکبر دے قاتل نوں کھانا بھی میں دیواں کھانا بھی
لے کے تو جاویں حضرات 46 دہاڑے علی اکبر دا قاتل آل محمد دے ڈیرے تے قیام کیتا ہے دشمن جدوں آ کے قیام کیتا ہے آل محمد نے بڑی سونی مہمان نوازی کیتی ہے بڑی سونی مہمان نوازی کیتی ہے حضرات جدوں امام سجاد جدوں 46 دہاڑے گزر گئے نے 47 دہاڑا آیا جڑے ویلے دہاڑا آیا نبی جڑا بندہ نہ بولیا مینوں دکھ لگے جدوں سیدہ زینب نے 46 دہاڑے اس قاتل دی مہمان نوازی کیتی ہے امام سجاد کو کھانا پیش کردیاں رہیاں آپ کھانا لے کے جاندے رہے جدوں 47 دہاڑا آیا اے بندہ کہنے لگا سجاد مینوں اپنے گھر دی بڑی یاد پئی آندی ہے مینوں اجازت دیو میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا تھا جدوں امام سجاد نے گل سنی ہے آپ چلے چلے سیدہ زینب دے کول عرض کی پھوپھو جی وہ بندہ گھر واسطے قاضا پہ گیا ہے وہ اپنے گھر دی بڑی یاد پئی ہوندی ہے بس حضرات میں تقریر تے مکان لگاواں آپ نے فرمایا پھوپھو جی وہ گھر دی بڑی یاد پئی ہوندی ہے کہتا میں اپنے گھر جانا ہے اور سیدہ زینب نے جڑی گل کیتی ہے کلمہ پڑھنے والے آل بیت دے غم چرون والے مچل جان گے جڑے ویلے سیدہ زینب نے گل سنی ہے وہ بندہ واپس جان لگا ہے آپ نے فرمایا سجاد جا بچ گیا وہ دیکھو تیرے کول کنیاں بیٹیاں ہیں تیرے کول کنیاں دھیاں ہیں وہ دنیا والے گل سن کے بچل جاؤ گے شالا کسی دی دھی دکھ نہ آوے شالا کسی دی دھی تکلیف نہ آوے ماں پیو انہاں خوش ہوندے نے انہاں دی دھیاں سونے بوئے تے خوش ہون انہاں دی دھیاں تکلیفاں نہ آون پیر بھی خوش ہوندے نے انہاں بہناں بھی راضی ہوندیاں نے اودے ماپے بھی راضی ہوندے نے اللہ کریم سیدہ سکینہ دے بچپن دا صدقہ کسی دی دھی بہن دکھ نہ دے کسی دی دھی بہن شالا تکلیف نہ آوے آپ فرماندیاں نے سجاد بیٹا جا پوچھ گیا جا پوچھ گیا تیرے تے کنیاں بیٹیاں آل بیت ہم چرون والی اللہ مولا حسین دے غم تو سوا کوئی غم نہ دے حضرات جدوں امام سجاد پوچھن گئے فرمایا دس تیرے تے کنیاں بیٹیاں نے کہنے لگا جی میرے تے ترے دھیاں نے میرے تے تین بیٹیاں نے جدوں امام سجاد آپ نے واپس آ کے پھوپھو نوں عرض کیتی پھوپھو جی ہو گیا سنا میرے تے تین بیٹیاں نے سیدہ زینب نے صندوق کھولیا جدوں صندوق کھولیا تین جوڑے کپڑیاں دے دتے فرمایا جا سجاد نوں جا کے آکھی جدوں اپنیاں دھیاں نوں سجن لگے علی دی دھی نے جوڑے بھی قبول علی دی دھی دے جوڑے بھی قبال دے حضرات جڑے ویلے مہمان نوازی ہو گئی واپس جان لگا کپڑے دیتے سیدہ زینب نے 3 جوڑے متے کوئی بندہ سمجھے غریب گھرانے یہ شاہ ہے بادشاہ ہے یہ سچی نے آج تکر بڑھتے پین قیامت کی صبح تک بڑھتے رہن گے غریباں دا ہو رہے ساڈا حسین سچی ہے جڑے ویلے 3 جوڑے دیتے نا تے امام سجاد نے فرمایا چل میں تین 7 میل دور چھاڑ کے آواں مہمان واپس چھوڑ کے ہونا دیتا کہ رسول اللہ دی سنت ہے فرمایا چک میں تینوں چھوڑ کے آواں نانے دی سنت ادا ہو جائے گی جڑے ویلے گیا نا امام سجاد ہن بھائی مہمان نوازی ویکھی قاتل علی اکبر دا ہے دشمن بوئے تے آیا ہے امام سجاد نوں سواری تے بٹھا لیا تے آپ نے نہ سواری دی واگاں پھاڑ لی ہائے ہائے جدو سواری کی واگاں پھڑیاں نا 7 میل دور جدو گئے نا تے ایدہ کی مشن آیا اس کی سوچیا جڑا دشمن سی اس کی سوچیا بون میں تھوگا ٹر جانا ہے تے زین العابدین اس سواری تے پیچھے ہٹ جانا ہے امام سجاد نے نہ فرمایا اے دشمنا تینوں جڑے جوڑے دیتے نا اے میری پھوپھی زینب نے دیتے یہ جوڑے بھی لے لا تے آ سواری زین العابدین دی طرف لے لا اے سواری زین العابدین دی طرف لے لا جڑے ویلے اس نے ایک گل ویکھی تے سوچی کپڑے بھی مل گئے 46 دیہاڑے مہمان نوازی بھی ہوندی رہی پھر سواری بھی دتی جاندا
پہچان تینوں اس ویلے کیا آیا جس ویلے ساڈے بوئے تے آ کے دستک دتی گئی فرمایا شام دے بازار دے اندر اے سواری لے جا تے ظالماں نوں دس دے وی آل محمد دا گھرانہ ایڈا سخی ہے کوئی دشمن بھی آ جائے تے بھی حیا کے احترام کر دے شام کے بازار دے اندر جا کے دس نہیں کوئی قاتل بھی آ جائے ایک گھرانہ ہوندہ بھی حیا کرتا ہے میرے بھائی دوستو ان لفظاں تے اپنی تقریر کو مکمل کرنا اللہ کریم بھائی صفدر صاحب نے دفائی انہوں نے صبر عطا فرمائے اور پتہ دے جیڑا مر جاوے پچھلیاں کسی میں کام کیا ہوندہ ہے او صدقہ جاریہ مرن والے دا نام لے کے صدقہ جاریہ کرن مدرسیاں دی خدمت کرن مسجداں دی خدمت کرن جتھے نلکا نہیں